الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون۔ میرے معزز سامعین، گزشتہ درس میں ہم نے اللہ جل شانہ کے وجود کے بارے میں دلیل بیان فرمایا تھا کہ اس کائنات کو چلانے والا ایک ذات ہے، وہ موجود ہے۔ یہ کائنات خود بخود نہیں چل رہی۔ اس درس میں ہم اللہ جل شانہ کے توحید پر دلیل بیان فرمائیں گے کہ اللہ جل شانہ اس کائنات کو چلانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اکیلا ہی سارے کائنات کو چلا رہا ہے، اور سارے کائنات کو پیدا کرنے والا بھی وہ ذات ہے، اس کو چلانے والا بھی وہ ایک ذات ہے۔ آپ کے سامنے میں نے جو آیات مبارکہ تلاوت فرمایا، اس میں اللہ جل شانہ عقیدہ توحید پر ایک عقلی دلیل ارشاد فرماتے ہیں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو یہ دونوں برباد ہو جاتے۔ یعنی اللہ جل شانہ کے علاوہ اگر دوسرے خدا بھی ہوتے اس کائنات میں تو یہ کائنات درہم برہم ہو جاتا۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ عبادت نام ہے کامل تذلل کا، اور یہ کامل تذلل اس ذات کے سامنے اختیار کی جاتی ہے جو اپنے ذات اور صفات میں کامل ہو، اور وہ نقصان والے صفات سے پاک ہو، نہ وہ کسی حیثیت سے بیکار ہو، نہ وہ عاجز ہو، نہ وہ مغلوب ہوتا ہو، اور نہ کسی دوسرے کے دبنے سے وہ دب جاتا ہے، اور نہ اس کے کام میں کوئی روک ٹوک کر سکتا ہے۔ اس ذات کے سامنے صرف کامل تذلل کی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کے صفات ہے۔ تو جب اس دنیا میں ہم اگر دو خداؤں کو، دو الہ کو فرض کر لیتے ہیں تو وہ دونوں خدا اس کائنات کو چلانے میں یا تو اتفاق کریں گے اور یا اختلاف کریں گے۔ اتفاق کی صورت میں بھی دو احتمالات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اکیلا یہ کائنات چلا نہیں سکتا، تو اسی لیے دوسرے کی ضرورت تھی، اور دونوں نے مل کر اس انتظام کو چلانے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ تو اس صورت میں ایک بھی کامل قدرت والا نہیں ہو گیا، اور ایک دوسرے کا ہر ایک محتاج بن گیا۔ اور ہم نے اللہ کی صفات میں پڑھا تھا کہ اللہ الصمد، اللہ جل شانہ توحید کی تعریف سورہ اخلاص میں فرماتے ہیں، اللہ الصمد کہ اللہ بے نیاز ہوگا۔ تو اس صورت میں یہ دونوں ایک دوسرے کی محتاج بن گئے، اور
اگر ایک ساری کائنات کو چلا رہا ہے اور دوسرا ایسے ہی بیکار بیٹھا ہے تو وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خدا کے وجود کے بغیر ایک کائنات چل نہیں سکتی، ایک کارخانہ عالم یہ چل نہیں سکتا۔ تو جب وہ بیکار بیٹھا ہے تو وہ خدا نہیں ہوا۔ اگر اختلاف کی صورت بن جاتی ہے کہ ایک غالب ہو گیا اور دوسرا مغلوب ہو گیا، اور جو کائنات چل رہی ہے وہ ایک کے حکم سے چل رہی ہے اور دوسرا اس کے حکم سے دب گیا اور وہ اس کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا، وہ مغلوب ہو گیا، تو وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ہم نے پہلے کہا کہ خدا وہ ہوگا جو کسی کے دبنے سے دبتا نہیں اور نہ کسی سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ اور اگر دونوں بالکل مساوی اور متوازن ہے قوتوں میں، تو ہر ایک اپنا حکم چلائے گا اور اپنے حکم پر کام کرے گا، تو یا تو یہ ساری کائنات بالکل پیدا نہیں ہوگی، اور اگر پیدا ہو گئی بھی تو ایک کہے گا کہ میں اس طرح کرتا ہوں، دوسرا اس کے خلاف کہے گا، تو یہ ساری کائنات درہم برہم ہو جائے گی۔ ایک کہے گا کہ میں بارش برسانا چاہتا ہوں اور دوسرا کہے گا کہ میں نہیں برسانا چاہتا، تو اس کی وجہ سے اس کائنات میں فساد برپا ہو جائے گا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کا دو بادشاہ اگر ہو گئے تو اس ملک کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو یہ پورے کائنات میں اگر دو خدا ہوتے تو یہ بھی نہیں چل سکتا، پھر اس میں بھی فساد برپا ہو جاتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات چل رہی ہے اور اس میں فساد نہیں ہے، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ اس کائنات میں اللہ جل شانہ کے سوا کوئی معبود، کوئی خالق، کوئی رازق نہیں ہے، وہ علیحدہ ہی سارے کائنات کو چلا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ سورہ اخلاص میں توحید کی تفصیل فرماتے ہیں، قل هو اللہ احد، تم کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہو کہ اللہ جل شانہ وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ جل شانہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے اور اس کا کوئی برابر نہیں ہے۔ تو اس سورہ اخلاص میں اللہ جل شانہ نے توحید کی تفصیل فرمائی ہے، بیان فرمائی ہے کہ اللہ جل شانہ کا نہ اعلیٰ شریک ہے، نہ ادنا شریک ہے، اور نہ مساوی شریک ہے، نہ اللہ جل شانہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا اور شریک ہے اس کائنات کو چلانے میں۔ جیسے کہ مجوس کہتے ہیں کہ ایک خالق خیر ہے اور ایک خالق شر ہے، اور نہ اللہ جل شانہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اللہ جل شانہ کا کوئی بیٹا ہے۔ جیسے کہ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، اس میں رد ہے عیسائیوں پر اور یہودیوں پر اور مشرکین پر۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ جل شانہ کا بیٹا ہے۔ مشرکین کہتے ہیں کہ الملائکۃ بنات اللہ، ملائک اللہ جل شانہ کے بیٹیاں ہے۔ تو اس آیات مبارک سے اس ساروں پر رد ہو گیا کہ اللہ جل شانہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی بیٹی ہے، اور نہ اللہ جل شانہ کے ساتھ کوئی ہمسر ہے۔ جیسے ہندو اللہ جل شانہ کے ساتھ بہت سے خداؤں مانتے ہیں، تو اس پر بھی رد ہو گیا کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ کوئی شریک ہمسر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ توحید کی دلیل ہو گئی کہ اللہ جل شانہ وہ سارے کائنات کو چلانے والا ہے، اور وہ موجود ہے، اور وہ
واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ذات کے لحاظ سے بھی اور صفات کے لحاظ سے بھی اللہ جل شانہ وہ واحد ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں صفات کے بارے میں بیان فرمائیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔